اگر آپ کو کہا جائے گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کون ہے؟ سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ انٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ یہ سب سے مختصر سا جواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈیفینیشن ہے۔ اس کی تعریف تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں، اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں قلم بنا دیں گے اور سارے سانس، سارے سمندر اور 7 سمندر ملا کے شے بنا دیں گے، انک بنائیں گے، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ، ٹچ سٹون۔ ٹچ سٹون، آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے، یا سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ، کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں، اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں، رجنیش ایک نہیں ہے۔ لیکن رجنیش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے۔ ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، دوسرے آیت پہ، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، صمد ہے، ایبسولوٹ انٹرنل، کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی، رجنیش کو استھما تھا۔ سوچ سکتے خدا کو استھما ہے، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں، ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنا ایک نیا ولیج، ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی۔
آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے. اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، اور اپنا ایک نیا سینٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں. اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے، سمادھی پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے، اوشو بھگوان رجنیش never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن اس زمین کے شہر وزٹ کر گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک میں انٹری نہیں، 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آ رہے، اس زمین پہ آ رہے گھومنے کے لیے، اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور یہ آخری ٹیسٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیئر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مثال کے طور پہ اگر کون کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنیں گے آپ نے، جس کو مسٹر یونیورس کا ٹائٹل ملا تھا، مسٹر ورلڈ آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے دنیا میں، چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 بار ہو، لاکھ بار ہو یا کروڑ بار ہو، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم جانتے رجنیش کی ایک آنکھ تھی، 2 آنکھ تھی، 1 ناک تھا، 2 کان تھے، 2 ہاتھ تھے، سفید داڑھی تھی. اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن. قرآن مجید پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اور اللہ کا ذکر آپ اگر دیگر مذاہب پڑھیں گے، بھلے دیگر مذاہب کی کتاب آخرت تک نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے، بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے، پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہے. چاہے بائبل پڑھو، چاہے تورا پڑھو، چاہے وید پڑھو، چاہے دھما پٹ پڑھو، چاہے اویستا پڑھو، یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے.